بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا۔ آج بنیادی طور پر ہمارا پریس کانفرنس کا مقصد تو جو ملک کی معاشی صورتحال ہے جس پہ تحریک تحفظ پاکستان کے دو جو ہمارے معاونین ہے جو خصوصی طور پر اس موضوع کے حوالے سے وقتاً فوقتاً آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، تفصیلی بات کریں گے زبیر بھائی اور تیمور خان جگڑا۔ لیکن آج میں سب سے پہلے یہاں سے آغاز لوں گا جو کہ سپریم کورٹ کے اندر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے جو رپورٹ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جمع کی ہے، اس رپورٹ کے متعلق میں کچھ بات کروں گا اور دین میرے دونوں کولیگز بات کریں گے۔ بنیادی طور پر جب خان صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا تھا، اگر آپ سب لوگوں کو یاد ہو تو ایک مکمل صحت مند عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر گئے تھے، مکمل طور پر فٹ تھے۔ اور آج جو سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع ہوئی ہے، اس رپورٹ کے مندرجات یہ ہے کہ ان کو ہائی بلڈ پریشر کا ایشو ہے، فلکچویٹ کرتا ہے ان کا بلڈ پریشر، اور پھر انہوں نے کچھ ان کے لیے تجاویز دی ہے یا انجیوگرافی یا اس طرح کی جو باقی چیزیں انہوں نے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ پچھلے 6-7 مہینوں سے مسلسل پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان یہ ڈیمانڈ کرتی آئی ہے کہ عمران خان کو ان کی ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے، ان کو فوراً شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، وکیلوں کو ملنے دیا جائے، بہنوں کی ملاقات کرائی جائے اور ان کی سیاسی رفقا کی ملاقات کی جائے۔ تو بجائے اس کے کہ اس ایشو کو یہ سو کالڈ رجیم ایڈریس کرے، آج دوبارہ وہ خود اس طرح کی مبہم قسم کی رپورٹ سامنے لے کے آئی ہے۔ اس میں مزید میں آپ کی توجہ ایک کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی بہنوں کی طرف سے جمع کرائی گئی ہے پچھلے ہفتے، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ جیل میں ایک رجسٹرڈ ہوتا ہے جس میں ہر روز خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کی خوراک غذا کے حوالے سے وہ ایک مینول کے مطابق وہاں پہ اندراج ہوتا ہے کہ آج ان کی کنڈیشن کیا ہے۔ اور اسی کیس کے اندر ہم نے استدعا کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ اڈیالہ جیل کا انتظامیہ ان کو یہ پابند کیا جائے کہ وہ ڈیلی کے بنیاد پر لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ وہ جو رپورٹ ہے وہ اس کو سبمٹ کرے تاکہ سب لوگوں کو ایک تسلی اور اعتماد ہو۔ لیکن یہ حکومت جان بوجھ کر اس طرح کی شوشے چھوڑتی ہے، اس طرح کے جس سے مزید ابہام جنم لیتے ہیں، مزید شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ اب اس رپورٹ کو ایک مکمل طور پر تو ہم مسترد کرتے ہیں، اس لیے مسترد کرتے ہیں اور ہمارا مطالبہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ابھی فی الفور عمران خان صاحب کو ان کی ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے۔ جب اس کے ذاتی معالجین اس کے ساتھ ملیں گے، اس کی فیملی ممبرز ملیں گے، وکلاء ملیں گے، سیاسی رفقا ملیں گے، تو حقیقت سامنے آ جائے گی آخر حکومت کس چیز کو چھپا رہی ہے۔ ایک مکمل صحت مند عمران خان کو آج انجیوگرافی کی وہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، یہ سوال ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی براہ راست پنجاب حکومت کے اوپر، سو کال مریم نواز کی حکومت اور شہباز شریف کی حکومت اور اس کے پیچھے ہینڈلرز جو ہے ان کے اوپر عائد ہوگی، اور ہم احتساب بھی ان کا ہی کریں گے اور محاسبہ بھی ان کا ہوگا۔ یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ نے ایک ملک کے سابق وزیر اعظم کو اتنا ٹارچر کیا ہے، یہ اپنے رپورٹ میں خود کہہ رہے کہ ان کو کتابوں کی رسائی نہیں ہے، اپنی رپورٹ میں خود کہہ رہے کہ ذاتی معالجین تک رسائی نہیں ہے، اپنی جی فیملی میٹنگز ان کی نہیں ہو رہی ہے، ٹی وی کی ان کے اوپر بندش ہے، اخبارات کی ان کے اوپر بندش ہے، اور یہی وہ 4-5 نکات ہے جو ہم چیخ چیخ کے پچھلے 7 مہینے سے کہہ رہے کہ عمران خان کو اس کے ذاتی معالجین تک رسائی دو، فیملی تک رسائی دو، وکلاء تک رسائی دو، اخبارات اور اس کے ٹی وی چینلز جو بھی اس کے تو یہ تو ایک مکمل منظم منصوبے کے ساتھ عمران خان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور اس کا ہم برملا ہر وقت اظہار کرتے آئے ہیں۔ تو آج بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہم اس رپورٹ کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے، فیملی تک ملاقات کی رسائی دی جائے، فوراً اس کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے۔ اگر اسی رپورٹ کو سچ مان لیا جائے جو آج
सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला ने जमा कराई है। और इसी के ऊपर मैं आपको ये भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास सेनेट और कौमी असम्बली दोनों का आज 6 बजे हमने तलब किया है पार्लियामेंट हाउस के अंदर, इसी मौजू के ऊपर, जिसमें दोनों अपोजिशन लीडरान महमूद खान चकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब भी मौजूद होंगे। हम इस रिपोर्ट का और इससे जुड़े पिछले 6-7 महीनों की जो भी कार्रवाई हुई है इसका बगौरी जायजा लेंगे और इंशाअल्लाह फिर वहां से भी आप मीडिया को उस मीटिंग्स की जो कंक्लूजन है वह उससे भी आपको आगाह करेंगे। मैं बस इतना ही इसके ऊपर कहना चाह रहा था। अब मैं हैंड ओवर करूंगा जुबैर भाई, आप जी जुबैर भाई जो अपनी आगे बात करेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी तौर पर तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, लेकिन मैं सिर्फ एक ऐड करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से कि ये तो सब मुतालबात हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुतालबा तो ये है कि इमरान खान ने कोई कसूर नहीं किया, उनकी कन्विक्शंस गलत हैं और उनको फिलफौर रहा किया जाए। ये एक सबसे बड़ा मेरा ख्याल है डिमांड है। बाकी सब चीज़ें तो इम्पोर्टेंट हैं उनकी रिसाई के हवाले से। आज मईशत के हवाले से बात करनी थी, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक जो मुद्दा है जिसकी वजह से आज कल बहुत डिबेट हो रही है और उसका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत से है, पाकिस्तान के अवाम की जो इस वक्त जो उनके ऊपर प्रॉब्लम्स है उससे। आपने सुना आज से कुछ 2-2.5 हफ्ते पहले और आजकल वो डिबेट पूरे जोर शोर से आपके चैनल्स पर भी हो रही है, हर जगह हो रही है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाए जाएं। ये 2.5 हफ्ते पहले तकरीबन मोहसिन नकवी साहब ने इसका जिक्र किया। और जिक्र क्यों किया? बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सब ऑपोजिशन के प्लेटफॉर्म से आपके सामने टीवी चैनल्स पर, सेमिनार्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रिपीटेडली एक बात कर रहे थे कि ये सिस्टम नहीं चल सकता, ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है। हमने तो कभी कोलैप्स का लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल किया था, हम तो कहते फेल हो चुका है, ये डिलीवर नहीं कर सकता, इनमें एहलियत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, मैंडेट नहीं है, तमाम वजूहात की वजह से डिलीवर नहीं कर सकता। और वो जो आशारिये थे, मईशत के आशारिये थे, जिसमें आप चाहे गुर्बत ले लें, बेरोजगारी ले लें, महंगाई ले लें, इन्वेस्टमेंट का ना होना, एक्सपोर्ट का ना बढ़ना और इस किस्म के दूसरे आशारिये थे, वो तमाम के तमाम फेल हो चुके थे। अब जब हुकूमत ने ये रियलाइज किया, पहले तो इधर उधर की बातें करते रहे कि जी स्टेबलाइजेशन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वर्ल्ड बैंक ने ये कह दिया, IMF ने ये कह दिया। जब सबके सामने आया था कि मईशत इतने बुरे तरीके से फेल हुई है कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई, तो फिर मोहसिन नकवी साहब आए और उन्होंने कहा सिस्टम कोलैप्स कर दिया। अब मसला ये था कि अब क्या करना है। जब आप ये एक हुकूमत वक्त और इतना पावरफुल मिनिस्टर ये कहता है कि जी कोलैप्स कर गया, तो अब करना क्या है। एक नॉर्मल जमहूरी मुल्क में क्या होता है कि जो लोग बैठे हुए उन्होंने सिस्टम को कोलैप्स कर दिया, फेल कर दिया, तो अब उसका अल्टरनेट क्या है। अल्टरनेट क्या है? जो पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन में बैठी हुई है उसका फिर हक बनता है कि जी वो हुकूमत में आए, इलेक्शंस के थ्रू हुकूमत में आए। एक तो 2024 में ही जीत गए थे, चले मान लिया, आप बैठे थे, आपने ये मान लिया, तो आपको डर था कि जब हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि कोलैप्स कर गया है तो उसका एक नेचुरल सा एक रिस्पॉन्स ये होगा कि अवाम कहेंगे कि आप हटें और फिर दूसरों को आने दें और दूसरों को हुकूमत करने दें और दूसरों को डिलीवर करने दें। तो आपने कहा निजाम ही खराब है। इमरान खान को रोकने के लिए एक नई डिबेट छोड़ दी, और ये मैं बिल्कुल जोर दे के कहना चाहता हूं, ये सिर्फ डिबेट इसलिए छेड़ी गई है कि इमरान खान, क्योंकि एक जाहिर है पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, एक पार्टी, दो पार्टीज, कोलिशन पार्टनर्स फेल हो जाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि जो पार्टी ऑपोजिशन में उसका हक होता है। अब इनको डर था कि इमरान खान के ऊपर डिबेट शुरू हो जाएगी कि जी इलेक्शन जल्दी करें, कोलैप्स हो गया सिस्टम तो इलेक्शन कराएं, असेंबली तोड़ें। यही एक तरीका है, यही तरीका हर जमहूरी मुल्क में होता है। तो आपने जब ये देख लिया कि जी आपका जब फेल हो गया है तो आपने एक नया शोशा छोड़ दिया कि डिलीवर। और ये भी साथ में कहा, बाद में उसके एक हफ्ते के बाद ये भी कहा कि मैं अभी भी मेंटेन करता हूं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया और ये डिलीवर नहीं कर सकता। 10 साल भी काम करते रहे, नहीं डिलीवर कर सकता। हमें तो सब पहले ये मरियम नवाज हो, शहबाज शरीफ हो, दूसरे वजीर हो, हमें तो कहते थे कि इस्लामाबाद कितना खूबसूरत कर दिए, कितने अंडर पासिस बना दिए, कितने ओवरहेड ब्रिजेस दे दिए, लाहौर की जाके सड़कें देखे, लैपटॉप कितने तकसीम किए, बसेस कितनी आ गई, यही कहते थे ना।
اور ہم کہتے تھے یہ ترقی نہیں ہوتی. محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا کہ لیپ ٹاپ دینے سے ترقی نہیں ہوتی ہے, یوتھ کو جابس چاہیے. ہم بھی یہی کہتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک وہی لوگ جن کی وجہ سے کلیپس گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ایک نیا نظام لے کے آئیں گے, یعنی کہ پورے آئین کو ری رائٹ کریں گے. کون کرے گا؟ جن کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. پہلے 26ویں ترمیم کر لی, 27ویں ترمیم کر لی, جوڈیشری کو زیرو کر دیا, ان کا گلا گھونٹ دیا, میڈیا کو کی آزادی ختم کر دی, آپ نے سب آزمات کے, اپوزیشن کو اندر بند کر دیا. سب چیزیں آزمانے کے بعد آپ نے کہا جی یہ تو کلیپس کر کے اور ڈیلیور ہی نہیں کر سکتا. 10 سال بیٹھے رہے, ڈیلیور کیوں نہیں ہو سکتا ڈیلیور؟ پاکستان کا ایک آئین ہے, آئین میں ایک سسٹم دیا گیا ہے. یہ جو پروونسز کی ڈیبیٹ ہے, آپ کبھی بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, اس میں آئین میں طریقہ بھی لکھا ہوا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ جی ہم, پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ اگر نئے صوبے بنیں گے تو اس میں جو ہماری حکومت وقت ہے, جو پارٹی رولنگ پارٹی ہے پی ایم ایل این, اس کا کیا موقف ہے؟ 3 ہفتے ہونے والے ہیں, نہ نواز شریف بولے, نہ شہباز شریف بولے پرائم منسٹر, نہ مریم نواز بولی ہیں, نہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ میں سے ایک نے یہ کہا کہ ہم, بلکہ خواجہ آصف نے کہا کہ ہاں ہونا چاہیے. بٹ نواز شریف کیا کہتے ہیں, شہباز شریف کیا کہتے ہیں؟ کھل کے کہیں نا, ڈرتے ہیں, نہ نہیں کر سکتے, محسن نقوی کے خلاف بول نہیں سکتے. تو بھائی اگر آپ بول نہیں سکتے تو آپ کم سے کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں, ہم وہی کریں گے جو ہمیں کہا جائے گا. لیکن پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ختم ہونی چاہیے. پاکستان معیشت کے حوالے سے اس وقت اتنا پیچھے چلا گیا ہے کہ اس کو واپس لانا اب 10 سال لگ جائیں گے. غربت, 12 کروڑ لوگ غریب ہیں اس وقت, غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. وہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں ابھی کچھ بتایا جائے گا کہ ہمارے لیے حالات اچھے ہونے والے ہیں. جو بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں 22 سے 24% لوگ, جو 2.5 کروڑ بچے سکول نہیں جا رہے ہیں, جو 40% بچے سٹنٹڈ ہیں, وہ انتظار کر رہے تھے شاید ان کے پاس کوئی حل ہے. ہمیں تو یہ 4 سال سے اسٹیبلائزیشن کے پیچھے لگایا ہوا تھا, اب کہتے ہیں کہ ڈیلیوری ہو ہی نہیں سکتی ہے. سو یہ جو ناکامی ہے, جس کی وجہ سے غربت اتنی بڑھ گئی ہے, جس کی وجہ سے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے, جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ زیرو ہو گئی ہے. ایس آئی ایف سی بنایا تھا 3 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, 75 سے 100 بلین ڈالر آنا تھا, کہاں گیا ہے؟ کس کا فیلئر ہے؟ جن کا فیلئر ہے انہی کو ہم واپس کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین میں اور ترامیم کریں اور 10 سال 15 سال اور رہنے کے لیے بات کریں. تو یہ ہم ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے, اس کو کس طرح سے کرنا ہے وہ ساری چیزیں ڈیبیٹ کا حصہ ہے. لیکن اس وقت ڈیبیٹ یہ ہے کہ یہ فیل ہو گئے اور ان کو چھوڑ کے اسمبلیز ڈیزالو کر کے باہر چلا جانا چاہیے. عمران خان کو ریلیز کرنا چاہیے, فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں, اور فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ذریعے جو بھی آئے گا, ظاہر سی بات ہے اس وقت تو سب سے پاپولر پارٹی اور لیڈر عمران خان ہے, تو پھر آپ لوگوں کو آگے لے کے جانے دیں. یہ نیا نظام, پاکستان کوئی لیبارٹری ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایکسپیریمنٹ شروع ہو جاتا ہے کہ جی ایک نیا نظام لانا ہے. کبھی بیسک ڈیموکریسیز, کبھی وہ مجلس شورا ضیاء الحق کی, کبھی وہ آئے تھے جنرل پرویز مشرف, پھر ہائبریڈ سسٹم. پاکستان کا ایک آئین ہے, اس کے تحت پاکستان کو ایک دفعہ تو چلنے دیں. You are sitting on a stolen mandate and you have no right to rewrite the constitution of Pakistan. Thank you very much. اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اس بات کو دہرانا چاہوں گا کہ جو آج عمران خان کے حوالے سے, ان کی صحت کے حوالے سے جو رپورٹس سپریم کورٹ میں جمع ہوئی ہیں, وہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ سسٹم واقعی کولیپس کر گیا ہے, اور جو یہ فارم 47 کے اس کولیپس سسٹم کے ٹھیکیدار بنے, ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے یہ سسٹم چلانے کا. جیسے زبیر صاحب نے کہا, اگر اس کولیپس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, ایک ریسیٹ کا بٹن دبانا ہے, تو اس کا حل جو ہے وہ 4 سے اس ماحول میں 33 صوبے یا 18 صوبے یا 12 صوبے نہیں ہے, کیونکہ ایسے پارلیمنٹ کی, ایسے نظام کی, ایسے کولیپس سسٹم کے فیصلوں کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہوگی. لیکن اس سے پہلے بھی اگر اس حکومت میں کوئی انسانیت ہے, پرائم منسٹر میں, انٹیریئر منسٹر میں, پنجاب حکومت میں جو سول بیوروکریسی ہے, جو اس ڈیسیجن میں جو ہے وہ ملوث ہیں,
کہ عمران خان کا 8-9 مہینے سالٹری کنفائنمنٹ میں بغیر کسی کے ملے جو ہے وہ ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے نظام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, یہ چیزیں ایک پریسیڈنٹ بنتی ہیں, اور اس کے بعد کیوں یہ حکومت کہے گی کہ جی آپ سڑکوں پہ نہ نکلے, کیوں یہ حکومت کہے گی کہ آپ احتجاج نہ کریں, کیوں یہ حکومت کیا جو ہے وہ یہ کہہ سکتی, جب ان کے اپنے ریپریزنٹیٹیو ٹاک شوز سے نکل کے ہمیں کہتے ہیں جی جب آپ عمران خان کے جیل کی بات کرتے ہیں ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم نے کچھ جواب دینا ہوتا ہے, ہمارے پاس بھی کچھ کہنے کا نہیں ہوتا, وہ واقعی دکھاتا ہے کہ یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے. لیکن اگر اس سسٹم میں اتنی انسانیت نہیں ہے کہ ایک نیشنل ہیرو, ایک فارمر پرائم منسٹر 3 سال سے اس بہادری کے ساتھ جیل کو سہ رہا ہے جو کسی نے نہیں سہا, اور وہ اس کو ڈاکٹرز تک یا اس کی فیملی تک جو ہے وہ صرف ملاقات کا ٹائم نہیں دے سکتا, تو میرے خیال میں اس نظام کا ڈیفنس کرنے کا نہ جو ہے وہ حق بنتا ہے. اور میرے خیال میں کہ وہ سارے پنجاب حکومت ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو, سارے جو ادارے جو اس ڈیسیجن میں انوالوڈ ہیں وہ ہو, ایون وہ میڈیا جو کہ اس بات کو نہیں اٹھاتا, یا وہ جوڈیشری جو کہ جیل ریفارمز پہ چیف جسٹس صاحب کمیٹیاں بناتے ہیں کہ جیل میں جو ہے وہ ریفارمز کیسے کیے جائیں گے, اور ان کے سامنے ایک ایکس پرائم منسٹر کو جو ہے وہ 8-9 مہینے نہ ایک بہن سے, نہ ان کے وکیل سے, نہ کوئی انڈیپینڈنٹ میڈیا پرسن سے, کسی سے, نہ ان کی پارٹی میں سے کسی سے جو ہے وہ ایک ملاقات کا جو ہے وہ ان کو اجازت ملتی ہے. What justification do they have to sit in office? اس پہ شدید پروٹیسٹ بنتا ہے. اور جیسے میرے سے پوچھا گیا آج سے 2 راتیں پہلے, جیسے میں نے کہا کہ جواب میں جب حکومت کہتی ہے کہ جی ہم مذاکرات سے شروع کرتے, عمران خان کی صحت یا کسی بھی پولیٹیکل پرزنر یا ایون نان پولیٹیکل پرزنر, ان کے جو رائٹس ہیں ان کا کسی مذاکرات سے کوئی جو ہے وہ لنک ہونا نہیں چاہیے. ایک بندہ آپ نے جیل میں رکھا ہے, آپ نے اس کو غلط یا صحیح جو ہے وہ کنوکٹ کیا ہے, وہ بھی چھوڑ دیں. ایک پرزنر کے رائٹس ہوتے ہیں, آپ جو ہے کس حد تک جائیں گے اس نظام کو بگاڑنے میں کہ آپ ان پرزنرز کو بیسک ان کے ہیومن رائٹس نہیں دے رہے, اور بات جو ہے وہ ان کے وائف کی فیملی کے تھرو نکلتی ہے, ان کو بھی آپ کہتے ہیں کہ بات نہ نکالیں. کس قسم کے ملک میں ہم رہ رہے ہیں؟ اگر اس کو ہم ایک کولیپس سسٹم نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ لیکن جی یہ جو میں نے آپ کے سامنے صورتحال رکھی, مجھے بتا دیں کہ 4 سے 12 صوبے ہو جائیں, 12 سے 16 صوبے ہو جائیں, 16 سے 32 صوبے ہو جائیں, کیا ان ایشوز کا فرق پڑتا ہے؟ کیا اس سے جوڈیشری آزاد ہوتی ہے؟ کیا اس سے الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں؟ کیا اس سے یہ حکومت جو ہے وہ لیجٹمائز ہوتی ہے؟ کیا یہ جو بالکل کولیپس اکانومی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے؟ کیا غریب کے جیب میں وہ پیسہ آتا ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی لے سکے؟ اگر ان میں سے کسی ایک کا سوال بھی ہاں ہے تو پھر اپنے راستے پہ جاتے جائیں, اور اگر اس میں سے کسی ایک کا سوال بھی ہاں نہیں ہے, then you're looking at the wrong solution. ان رپورٹس میں لکھا ہے, دیکھا ہے وہ ڈاکٹرز, اور obviously جو ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں آپ سوچیں کہ ان پہ کتنا پریشر ہوگا, انہوں نے محتاط طریقے میں لکھا ہے کہ the patient can do with more interaction with family. ان میں لکھا ہے جیسے اخنزادہ نے کہا کہ ان کی اخبار اور ان کی ٹی وی کی سہولت اور کتابیں جو ہے وہ بحال کی جائیں, وہ آپ کو اشارہ دیتی ہے کہ کیا جو ہے وہ جیل کے اندر ہو رہا ہے. اگین 27 ستمبر گورنمنٹ اپوزیشن سب کچھ ایک سائڈ پہ, یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کی یہ حکومت ذمہ دار ہے, یہ ان کو دینے پڑیں گے. ان کے ساتھ جو تاریخ حال کرے گی نا وہ ہم سب یاد رکھیں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آئین کو, قانون کو اس حد تک خدارا فالو کریں کہ ایک دن وہ نہ آئے
کہ اتنا ڈیمیج ہو پاکستان کو کہ وہ ڈیمیج سنبھالنا مشکل ہو. دیکھیں آج واقعی اکانومی پہ بات کرنی چاہیے تھی، لیکن جو پاکستان کا کولیپس سسٹم میں یہ جو رپورٹس سامنے آئی ہیں، انہوں نے جو بتایا ہے وہ بہت کچھ کہہ دیتا ہے. تو میرے خیال میں فوکس اسی پہ رہنا چاہیے. لیکن اگر ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے باوجود کہ جو ہے وہ یہاں پہ کوئی تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے ہفتے میں یہ رپورٹ ہو گیا کہ ماشاءاللہ پاکستان کی ڈیٹ یعنی اخراجات اور لائبلٹیز جو حکومت نے دینے ہیں وہ 100 ارب روپے ٹچ کر 100 ٹریلین ٹچ کر گئے، 100,000 ارب روپے ٹچ گئے کر گئے. یہ ایک نیا کارنامہ ہے. تو واقعی سسٹم کولیپس کر گیا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ان گرمیوں میں انرجی کرائسس، چاہے وہ پیٹرول کی مد میں ہو، چاہے وہ گیس کی مد میں ہو، چاہے وہ بجلی کی مد میں ہو، وہ تاریخی لوڈ شیڈنگ پورے پاکستان میں شاید اسلام آباد اور لاہور کے کچھ علاقوں کے علاوہ ہو رہی ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. ہمارے حلقوں سے ہمیں لوگ ہر روز کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ اس بجلی کا کچھ کریں. ہم پیسکو کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ ان کے آفیشلز بھی ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں. نہ ہمارے پاس سٹاف ہے، نہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیسہ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی فیڈرل حکومت کی کوئی سپورٹ ہے. یہ عام عوام کیا کریں گے؟ اگر یہ حال خیبر پختونخوا میں ہے، یہ حال سندھ میں بھی ہے، یہ حال انٹیریئر پنجاب میں بھی ہوگا، بلوچستان کو تو ہم چھوڑ ہی دیں. ایک ایگریکلچر کرائسس ہے جہاں پوری ایگریکلچر کمیونٹی جو ہے وہ ڈائریکٹ فنگر پوائنٹ کر رہی ہے مریم نواز شریف کو کہ ان کی پالیسیز نے زراعت کا بیڑا غرق کر دیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کوئی ریفارم کر دے. اس کی سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ جس طریقے سے گندم کی پروکیورمنٹ جو ہے وہ ہینڈل کر دی گئی 9 کمپنیوں کو دے کے جو کوئی پروکیورمنٹ نہیں کر سکی، اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ کرتے کیا ہے کہ آئی ایم ایف ان کو ہدایت دیتا ہے، یہ ہدایت کو فالو کرنا بھی نہیں چاہتے، نہ ان کو فالو کرنا آتا ہے. کرنا تھا اوپن مارکیٹ گندم کی پروکیورمنٹ، الٹا اس کے بجائے وہ حالات پیدا کر دیے کہ یہ خود کہتے ہیں کہ گندم سرپلس ہے اور خود کہتے ہیں کہ ہمیں باہر سے گندم امپورٹ کرنی ہے. یہ بتائیں کہ یہ کیسے سینس بناتا ہے؟ یہ وہ کولیپس سسٹم ہے جس میں انویسٹمنٹ 35% پچھلے سال سے کم ہو گئی، اور پاکستان میں جو 2 ارب ڈالر انویسٹمنٹ دنیا کی سال کی آتی ہے، وہ دنیا کے 10 سب سے بری پرفارمنس کے ممالک میں سے. ان ایمپلائمنٹ، بے روزگاری 21 سال کی ریکارڈ ہائی سطح پہ ہے. غربت، اگر آپ ورلڈ بینک کے فگرز دیکھ، اگر آپ سب سے پہلے احسن اقبال کی فگرز دیکھ لیں تو وہ 1998 کے بعد سب سے زیادہ ہے، اور اگر آپ ورلڈ بینک کے فگرز دیکھ لیں تو 13 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے. جو حکومت سرپلس کرتی ہے، وہ سرپلس کا حال کیا ہے کہ اس سرپلس میں 1500 ارب روپے آپ کے جیب سے جو پیٹرول کے ہر لیٹر پہ 120 روپے ٹیکس اور منافع لیا جاتا ہے اس کا، اور جو 1300 ارب روپے صوبوں سے لیے گئے، اور اس کے علاوہ 1800 ارب روپے صوبوں سے سرپلس لیے گئے، اس کے بعد سرپلس رہ جاتا ہے. اور اس سرپلس میں عوام کو کیا ملتا ہے؟ کیا ریلیف ملتا ہے؟ اگر اس کے بعد بھی سسٹم کولیپس ہے تو پھر آپ سب اپنے آپ کو ایوارڈز دینے کے بجائے گھر